کریٹر آف دا یونیورس اعلان اللہ جل شانہ کی طرف سے سب سے پہلی حقیقت کہ دنیا میں جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے، کیا سچ میں میرا رب آپ سے ناراض ہے؟ کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے جب آپ رات کو تنہا ہوں اپنے خاص بندوں کو عطا کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے، اللہ جل شانہ آپ کو اپنے حفظ میں رکھیں۔ ذرا ٹائم نکال کر کے سوچئے گا کہ اللہ جل شانہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب آپ رات کو تنہا ہوں، دل ٹوٹ چکا ہو، آپ کو لگتا ہو کہ شاید اللہ جل شانہ کی ذات عالی آپ سے ناراض ہیں، تو اس وقت حقیقت کیا ہوگی؟ کیا سچ میں میرا رب آپ سے ناراض ہے؟ کیا واقعی اللہ جل شانہ کی ناراضگی کو ہم مول لے سکتے ہیں، یا پھر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں قرآن اور احادیث کے ریفرنس سے میں آپ کو کچھ ایسے ٹروتس بتانے والا ہوں جو شاید پہلے آپ نے کبھی نہ سنے ہوں۔ اگر آپ ان باتوں کو واقعی سمجھ سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کا اللہ جل شانہ کے ذات عالی سے تعلق ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حقیقت جو انسان کی پوری تھنکنگ کو بدل دیتی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ، کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ کہ شاہ رگ یہاں پہ پائے جانے والی ایک رگ کو کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے اتنے قریب نہیں ہے جتنا میں تمہارے قریب ہوں۔ ذرا اس بات کو، اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ کسی کو ڈھونڈتا ہے جو اسے سمجھ سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ پہلے ہی اس کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ آپ کے دل کی ہر سوچ کو جاننے والی ذات ہے، وہ آپ کے ہر درد کو جانتا ہے، ایون دا تھاٹس دیٹ یو نیور ٹولڈ اینی ون، آپ کے دل میں آئیں، آپ کے خیالات میں آئیں، اللہ جل شانہ اس خیال کو بھی جو جاننے والا ہے۔ آپ نے شاید کسی سے نہ کہا ہو، لیکن اللہ جل شانہ جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے آپ کو کسی اسپیشل لینگویج کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس دل میں کہہ دیں یا اللہ، وہ کریم رب اس کو بھی سن لیتا ہے، وہ اس پر بھی جو ہے آپ کو عطا کر دیتا ہے، وہ اس پر بھی آپ کو لبیک کہہ دیتا ہے۔ ایسے کریم رب سے پالا ہو اور پھر ہم اس رب کو چھوڑ بیٹھے ہوں تو کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات کہ جو انسان کو حیران کر دیتی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو مجھے یاد کرو تو میں یاد کروں گا۔ سوچیں، ایک چھوٹا سا انسان ایک چھوٹے سے سیارے پہ رہتے ہوئے، ایک جو سیارہ ایک بہت بڑی گلیکسی کا حصہ ہے، جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں نا سر، دا کریٹر آف دا یونیورس آپ کو یاد کرتا ہے۔ امیجن دا مومنٹ کہ جب آپ تنہائی میں صرف ایک دفعہ کہتے ہیں یا اللہ میری مدد کر، وہ رب کریم سن رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو یاد کرتا ہے، اور وہاں پر آپ کی پکار پر لبیک کہہ کر کے آپ کو عطا بھی کرتا ہے۔ ایسے کریم رب سے ہمارا پالا ہو، ہم اسی کو چھوڑ بیٹھے ہوں یار۔ اور تیسری حقیقت کیا ہے؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں اگر ہم نیکی نہ کر سکیں تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، بخاری شریف کے اندر فرمایا کہ اذا ہم عبدی بحسنۃ فلم یعملها کتبت لہ حسنہ، کہ جب میرا بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے کر نہیں پاتا تو پھر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کہ آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا، لیکن کسی وجہ سے اگر نہیں بھی کر سکے تو ارادے پہ بھی اللہ جل شانہ آپ کو نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک بہت پاورفل میسیج ہے۔ اللہ جل شانہ پرفیکشن نہیں چاہ رہے، وہ انٹینشنز کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں صرف نیکی کا ارادہ بھی پیدا ہوا ہے نا، تو اللہ جل شانہ اس پہ بھی ریوارڈ دے دیتے ہیں۔ کیسے کریم رب سے پالا ہے۔ اور حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہادہ بولدہا، اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے
جتنی ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے. ہمارے ہاں ماں کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ صرف ماں ہی محبت کرتی. لیکن اللہ جل شانہ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو گے نا تو اللہ تمہیں اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی؟ وہ راتوں کو جاگتی ہے، وہ اپنی خوشی قربان کر دیتی ہے. لیکن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے. دیٹ مینس کہ اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ چاہتا ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور پانچویں حقیقت جو کہ شاید سب سے زیادہ پاورفل ہے، اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. کہ دنیا میں لوگ ایک دو بار معاف کر دیتے ہیں سر، پھر کہتے ہیں بس یار اب کافی ہو گیا، تیرا تو روز کا یہی کام پائے گا، آپ کا تو روز کا یہی کام ہے. لیکن اللہ جل شانہ کبھی نہیں کہتے. اللہ جل شانہ جب تک انسان اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے میرا رب اس کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پھر معاف کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پھر معاف کرتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرے، 70 مرتبہ اس کو توڑ دے، پھر توبہ کرے تو رب اس کو پھر قبول کر لیتا ہے. قربان جائے میرا رب پر. اور اس سے اگلی حقیقت یہ ہے کہ وہ حقیقت ہے جس سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا نادی جبریل انی احب فلانا فاحبہ، کہ جب اللہ جل شانہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. کیا میرے رب کا قانون ہے، کیا میرے رب کی مہربانیاں ہیں کہ آپ اس محبت پر لوگوں میں اعلان اللہ جل شانہ کی طرف سے کرایا جائے. ذرا آپ امیجن تو کریں یار، اگر اللہ آپ سے محبت کرے پھر زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر آپ سے محبت کرنے لگے، فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جو اللہ جل شانہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. بقور حیران کن حقیقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ فَإِذَا ہم بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ حَسَنًا، کہ اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے پھر اللہ جل شانہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دے تو اس کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اس حدیث مبارکہ میں ایک بہت بڑا لیسن یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کے دل میں غلط خیال آ جاتا ہے، لیکن جب وہ رک جاتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ جل شانہ ناراض نہ ہوں تو وہ لمحہ گناہ نہیں بلکہ وہ نیکی بن جاتا ہے. یہ اللہ جل شانہ کی رحمت کا کمال ہے. اور اس سے اگلی حقیقت یہ کہ حدیث مبارکہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے فَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے نا، بالشت اس جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گٹ، ایک بالشت بڑھتا ہے نا تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر کے اس کی طرف آتا ہوں. اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ آپ سے پرفیکشن نہیں چاہ رہے، اللہ بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کی طرف آنا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر آپ صرف ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں گے تو اللہ جل شانہ اسے کئی گنا بڑھا دینے پہ قادر ہے. اب سب سے امپورٹنٹ بات شاید جو کہ ایک کنورٹنگ حقیقت ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ینزل ربنا الى السماء الدنیا کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، یعنی ہر رات جب آخری تنہائی باقی رہ جاتی ہے تو ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے جس کی میں دعا کو قبول کروں. سوچیں دنیا کے اربوں انسانوں کو اللہ جل شانہ خود پکار رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، لیکن اکثر لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں. اب ان تمام ٹروتس کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں تو ایک حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ جل شانہ انسان سے دور نہیں ہے، اللہ انسان کو ریجیکٹ نہیں کرتا، اللہ انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف واپس آئے. اور جیسے انسان دل سے یا اللہ کہتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے. تو آج ہم نے قرآن اور احادیث سے اللہ جل شانہ کے بارے میں کچھ ایسی حقیقتیں سنی ہیں جو شاید ہم اکثر بھول جاتے ہیں.
اللہ ہم سے دور نہیں ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن جتنا ہم سوچ نہیں سکتے اللہ جل شانہ اس سے بھی ہمیں زیادہ عطا کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت گناہ گار ہے اور اب اللہ جل شانہ سے معاف نہیں کریں گے، لیکن قرآن اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، بس ایک سچی توبہ اور ایک سچا یا اللہ انسان کی ساری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کو لگا ہو کہ ایسا پوٹینشیل ہے جو آپ کے دل کو ٹچ کر رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیں اور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی ایسے انسان تک پہنچ جائے جو اس وقت اللہ جل شانہ کی امید کی تلاش میں ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں قرآن حدیث پر اور حقیقت پر مبنی ایسی پاورفل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، کیونکہ ہم صرف باتیں نہیں کرتے، ہم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسائٹ ود عمیر صدیق وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ نالج اور ریالٹی کو ہم آپس میں ملا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد و اہلہ۔